إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک بہت عظیم آسمانی صحیفہ ہے، آسمانی کتاب ہے، وحی مالک کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہماری رہنمائی ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، اور یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید بہت انتہائی اعلیٰ انداز بیان رکھتا ہے۔ اس میں حکایات بھی ہیں، قصص بھی ہیں، قصے بھی ہیں، عبرت کی باتیں بھی ہیں، امور امر بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں، منکر بھی ہیں، بتایا گیا بہت اس میں اہم باتیں فرمائی گئی ہیں۔ انسان کو جو چاہیے وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ انسان کو کامیاب زندگی اگر گزارنی ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے اس میں ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے جی، تو اس نے اس میں جو ضروری چیزیں تھیں، جو انسان ایک مشینری چلانے کے لیے مینول ہے، انسانی مینول ہے، یہ قرآن پاک بہت اعلیٰ عظیم کتاب ہے اس کائنات میں۔ آج ہم قرآنی قصص کا انداز بیان کیا ہے، اس موضوع پر تھوڑی سی کچھ بات چیت گفتگو کریں گے کہ قرآنی قصص کا انداز بیان کیا ہے، ہمیں کیسا سمجھنا چاہیے اس انداز بیان کو، تاکہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے کہ اس میں قصص جو قصے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موجب عبرت بیان کیے ہیں وہ ہم سمجھ سکیں، ان کا انداز بیان کیا ہے۔ قرآنی قصص کا انداز بیان کیا؟ قرآن مجید کے قصص کا اسلوب بہت ہی منفرد و اعلیٰ ہے۔ اکثر قصص کی مختلف کڑیوں کو مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن واقعات کی تمام کڑیاں، کنڈیاں، سلسلے اور رابطے ہر مقام و موقع پر سیاق و سباق کے لحاظ سے بالکل ہم آہنگ ہیں۔ ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ ان واقعات کی کڑیوں کو ایک خاص نظم میں پرویا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں اکثر واقعات مختصر اشاروں پر مشتمل ہیں،
پھر رفتہ رفتہ مدنی صورتوں میں بھی ان اشاروں سے بڑھ کر آگے کچھ طوالت آتی جاتی ہے. اس میں مدنی صورتوں میں کچھ تفاصیل یا مفصل طور پر واقعات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں. قرآنی قصص کے اسلوب کی ایک خوبصورت مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. ان کا ذکر قرآن مجید میں قریباً 30 مقامات میں ملتا ہے. اس کے درجہ ذیل مراحل ہیں، یعنی ایک مثال سے ہم سمجھیں کہ قرآن پاک کا قصص کے اسلوب کا بیان، انداز بیان کیا ہے، تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کہ ان کے جو ذکر ملتے ہیں اس اسلوب میں کیا انداز بیان ہے، اس کے درجہ ذیل مراحل پائے جاتے ہیں. سورۃ الاعلیٰ مکی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفہ کی طرف صرف مختصر اشارہ ہے. سورۃ اعلیٰ میں یہ ایک مکی صورت ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفہ کی طرف صرف مختصر اشارہ فرمایا گیا ہے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ کے ساتھ موسیٰ کے صحیفہ کا بھی ذکر آیا ہے. پھر سورۃ نجم اور سورۃ فجر جو مکی صورتیں ہیں، دونوں میں عاد و سمود کے ساتھ صرف فرعون کا ذکر آیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا. سورۃ فجر آیت نمبر 13. سورۃ الاعراف میں جو 39ویں سورت ہے، 39 ورس ہے، سورت ہے قرآن مجید کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر مفصل بیان کیا گیا ہے. اس واقعے میں قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اس میں دیگر انبیاء کے بھی واقعات قصص موجود ہیں. اس میں دیگر انبیاء اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ایک قدر مشترک بھی پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ مکذبین پر ہمیشہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. واقعہ کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا گیا. پھر عصاؤ ید بیضا کا ذکر ہے. جادوگروں اور موسیٰ کے باہمی جادوئی مقابلہ، حضرت موسیٰ کا غالب آنا، پھر جادوگروں کا ایمان لانا، پھر فرعون کا بنی اسرائیل پر عذاب مسلط کرنا، پھر فرعونیوں کو ٹڈیوں، کھٹملوں اور مینڈکوں کے عذاب میں مبتلا کرنا، پھر فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، لیکن عذاب ٹلنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کو ستانا، پھر بنی اسرائیل کا مصر سے ہجرت کرنا اور بنی اسرائیل کا گمراہ ہونا. 30 راتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 راتوں کا اور اضافہ کیا جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیدار الہیہ کی خواہش کرنا، تمنا کرنا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو جانا، پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا، پھر ہوش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنا، جب قوم کی طرف واپس آنا اور قوم کو بچڑے کو معبود بنا لینا، پھر ہارون علیہ السلام سے باز پرس کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا،
پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے 70 آدمیوں کو منتخب کرنا، جب انہوں نے اللہ کی سریعام دیدار کا مطالبہ کیا تو ان پر پہاڑ مسلط کرنا، پھر بارگاہ ربانی میں التجا و فریاد کرنا، مرے ہوئے لوگوں کا زندہ ہونا۔ اس واقعے کا اختتام اس کلمہ پر ہوتا ہے کہ جو بھی نبی امی کی پیروی کریں گے اللہ کی رحمت ان کا مقدر ہوگی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی برکھا برسائیں گے۔ اسی طرح پھر سورۃ فرقان سورت نمبر 25 ہے، اس میں اور حضرت مریم کا ذکر ہے۔ سورت مریم سورت نمبر 19 میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں بھی دیگر انبیاء کے ساتھ مکذبین پر عذاب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورت طٰہٰ میں ایک تفصیلی کڑی موجود ہے، ایک تفصیلی سلسلہ ہے۔ سورت الاعراف میں واقعہ کا آغاز رسالت سے ہوا، مگر سورت طٰہٰ میں رسالت سے پہلے کا واقعہ کوہ طور میں آگ کا مشاہدہ کرنے کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے کو اپنا وزیر مقرر کرنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی۔ پھر بچپن کا واقعہ، پھر والدہ کی طرف لوٹائے جانے کا واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد وہی تفصیلات ہیں جو سورت الاعراف میں ہے، مگر اس میں فرعون پر جو عذاب آئے تھے، ٹیڈی دل، کھٹمل، مینڈک کا ذکر نہیں۔ اس طرح فرعون کا بنی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے اور اس کو توڑنے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح پھر سورت الشعراء میں واقعے کا آغاز رسالت کی کڑی سے ہوا۔ باقی صورت بنی اسرائیل کے مطابق ہے، باقی صورت بنی اسرائیل کے مطابق ہی ہے، مگر اس میں 2 کڑیاں اور اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک مصری کا قتل، دوسری کڑی دریا کے پھٹ جانے کا واقعہ۔ اس کے بعد سورت النمل میں دیگر انبیاء کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے۔ سورت القصص جو نزول کے اعتبار سے 49ویں سورت ہے، 49 ورس ہے، سورت ہے، اس میں قصے کا آغاز موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ابتدائی کڑی سے ہوا ہے، جیسے فرعون کا یوں قتل کرنا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنا، پھر موسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پر فرعون کے گھر پہنچنا، اور موسیٰ کی بہن کا واقعہ دودھ کے لیے ماں کی طرف رہنمائی شامل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، ایک مصری کو قتل کرنا، پھر دوسرے کے ساتھ جھگڑے کے دوران قتل کا راز فاش ہو جانا، پھر حضرت موسیٰ کا مدین کی طرف روانہ ہونا، پھر مدین کا تفصیلی واقعہ، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات، پھر ان کی بیٹی سے شادی، وہاں پر کام کاج میں مصروف ہو جانا، ایک متعین مدت کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر روانہ ہو جانا، پھر راستے میں آگ کا مشاہدہ کرنا۔ پھر آگے کا واقعہ اسی طرح ہے جس طرح سورت طٰہٰ میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یعنی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہ تمنا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیدار کرنے کی، اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یعنی اسی طرح جس طرح سورت طٰہٰ میں موجود ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جس کی کڑیاں قرآن میں سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آئی ہیں، ان کڑیوں کا اگر ہم جائزہ لیں،
اس میں کوئی بھی کڑی بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے، بلکہ ہر دفعہ ہر مقام پر ایک نئی تعبیر اور نئی معنویت کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ اس سے نئی تجلیاں نکلتی ہیں اور نئی آگاہی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں جو واقعہ جہاں بیان ہوا اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد صرف دین کے پیغام کی وضاحت ہے۔ اس لیے قرآن میں امثال، حکم، تشبیہات اور استعارات، اس طرح دیگر جتنے بھی اسالیب ہیں، ان کا مقصد صرف دینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف صورتوں میں قصہ کی وہی کڑی بیان ہوئی ہے جس کے سیاق و سباق کی ضرورت تھی، جس کی سیاق و سباق میں بھی موجودگی ہونی تھی اور اس کی ضرورت بھی تھی، اور جس میں کوئی سبق، عبرت و موعظت، نصیحت، واعظ پوشیدہ ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، اسی طرح حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یحییٰ اور حضرت آدم و حوا، ان سب کی پیدائش کا ذکر مختلف صورتوں میں ہے۔ ان سب کی پیدائش کے ذکر میں ایک قدر مشترک بھی ہے، وہ یہ کہ ان سب کی ولادت اللہ کے حکم خاص سے معجزانہ طور پر ہوئی ہے۔ جس سیاق و سباق میں ان کا ذکر آیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی قدرت سے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض انبیاء جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، بیان ہوا ہے اس میں، کیونکہ قرآن نے جہاں ان کے واقعات کا ذکر کیا ہے وہ صرف ان کی زندگی کے آخری حصے سے متعلق تھے، اس لیے ان کے بارے میں ان کی زندگی کی باقی تفاصیل نہیں رکھی گئی ہیں۔ ان باتوں سے، ان چند گزارشات سے مقصد صرف یہ واضح کرنا تھا کہ قرآن پاک میں قصص کا جو انداز بیان اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، اس میں وہ مختلف صورتوں میں، مختلف مقامات پر کسی بھی قصص کا ذکر کر کے اس کو بطور ذکر فرما دیتا ہے، یا پھر کوئی اس کی تفصیل مزید دے دیتا ہے اور کوئی مزید آگاہی دے دیتا ہے، یا انبیاء کے ان قصص میں یا مختلف اقوام کے قصص میں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے و دیگر، اسی طرح انبیاء کے قصص میں اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کے کچھ انمول واقعات، کارناموں کا ذکر فرما دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض جگہوں کے اوپر ان کے گھر کا منظر، ان کے والد کے ساتھ گفتگو کا منظر پیش کیا گیا ہے، مشرکوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، والد کے ساتھ ان کا کیا تعلق اور کیا لب و لہجہ رہا ہے، کیا نیت دل اور حسن ارادہ وہ رکھتے رہے ہیں، اور بعض مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے بچے کی ولادت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد معصوم بچے کے ساتھ اس کی والدہ کو بیابان جنگل میں چھوڑ دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح بعض جگہوں کے اوپر حضرت ابراہیم کو قوم کے سامنے ایک حنیف، ایک موحد کے طور پر پیش کرتے ہوئے وہ آگ میں، بھڑکتی سلگتی آگ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس قوم نے ان کو آگ میں پھینکنا چاہا، بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا،
یعنی مطلب یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب ہولی قرآن، اس قرآن مجید میں بہت اعلیٰ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ بعض جگہوں کے اوپر تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں، جیسے انسان مسرور ہو جاتا ہے، اس کسی چیز کی اتفاق سے ذکر سے وہ انسان خوشی محسوس کرتا ہے، اور بعض جگہ عبرت کی بات ہوتی ہے، اور بعض جگہ اس واقعے کے اندر کچھ حکم دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ کے اوپر کچھ نصیحت واعظ ملتا ہے۔ یعنی اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ سیرت جو ہے قصص کے اندر انبیاء کی یا مختلف قوموں کے اوپر جو عذاب نازل کیے گئے ہیں، جو مکذبین پر عذاب آئے ہیں، ان کا ذکر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے فرمایا کہ اس قرآن میں انسان اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اور وہ دیگر غیر اللہ سے اس کا دل سے ڈر نکل جائے، اور وہ شرک کی کسی بھی لحاظ سے لسٹ میں نہ رہے، اور وہ اللہ والا ہی بن جائے۔ تو اس اسلوب کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اس انداز بیان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن قصص میں، اللہ پاک کا یہ بہت منفرد اور اعلیٰ انداز ہے، اور تمام واقعات کی کڑیاں ملتی ہیں، ذکر ہوتا ہے۔ جیسے فرعون کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی، اسی طرح دیگر انبیاء کی مثال دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ ان قصص میں، اس قرآن مجید میں رکھی ہیں، جس کی اس امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو آگاہی ضروری تھی۔ اس میں کوئی فضول چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں رکھی، جو فضول معلومات جس کا کوئی مقصد نہیں تھا وہ پیش نہیں کی۔ مثلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا، وہ صبح کو پیدا ہوئے، رات کو پیدا ہوئے، جی ان کی دائی کا نام کیا تھا۔ تو جو ضروری چیزیں ہیں، یعنی ہم یہ جان لیں کہ قرآن میں کچھ بھی غیر ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت لازمی اور ضروری جو انسان کے لیے ہے، جیسے انسان کے لیے ہوا، پانی، روزی روٹی، رزق، جی علم، اور پھر تقویٰ، اور پھر رہنمائی کی چیزیں، ہدایت کی چیزیں، اور اسی طرح شیطان سے بچنا، اور شیطان کا انکار کرنا، طاغوت کا انکار کرنا، اور برائی سے بچنا، اور بھلائی اور خیر کی طرف رجوع کرنا، اس میں سبقت حاصل کرنا۔ تو یہ چیزیں چونکہ ضروری، جیسے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان قصص میں ہمیں وہ باتیں رفتہ رفتہ یا بعض جگہوں کے اوپر ایک سلسلے کے ساتھ یا بعض مقامات پر کچھ ذکر کر کے ارشاد فرما دی ہیں، تاکہ میرا یہ بندہ جان لے کہ اللہ پاک کیا چاہتا ہے۔ ان قصوں کا مقصد کو خالی کہانیاں سنانا مقصد نہیں، یا کسی کو مسحور کرنا کہ سحر طاری ہو جائے، ایسا مقصد نہیں ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں خاص ہر چیز کا ایک مقصد رکھا گیا ہے۔ تو اس میں انبیاء کا ذکر جو ملتا ہے، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی سیرت کیا تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کام اور کارنامے انجام دیے، اور مکذبین پر عذاب نازل ہوئے، اور وہ ان کو آگاہ کرتے رہے، اور پھر وہ اس چیز کے بعد ان کو یہ ان کا فرمانا رہا ہے کہ بھئی ہم نے یہ بات نصیحت کی، اللہ کی پہنچا دی تھی۔ یعنی کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بغیر وجہ ظلم نہیں کرتا، کسی کو نہیں پکڑتا۔ یہ قصص کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور بہت بڑے بڑے عذابوں کا آ جانا، جی کسی قوم کے اندر یہ بندروں کی شکل بن جانا، اور پھر جیسے کہ یہ یہاں پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، جی اور پھر اسی طرح دیگر عذاب ان کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں۔ فرعونیوں کو ٹڈیوں، کھٹملوں اور مینڈکوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو کیا وجوہات تھیں؟
ان قصص میں یہ ہمیں جاننا چاہیے بھئی جادوگروں کا کیا انجام تھا. یعنی جادو کرنے والا آخر کار مایوس و بے بس ہی ہوتا ہے. اصل پاور قوت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے ہیں. جی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی اس کتاب کو ہمیں خوب عرقریزی کر کے، خوب توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، حسن نیت، حسن ارادہ کے ساتھ اچھی طرح مطالعہ کرنی چاہیے. جی خوب دل لگا کر، تاکہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کا کیا مقصد ہے. اگر کچھ چیز ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو لیکن وہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، آسان بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی دلیل ایسی ہے جو فوری طور پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس کو بار بار غور کریں، رجوع کریں، کسی سے رابطہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی وہ ہے تو وہ برحق، وہ قرآنی بات ہے، قرآنی آیت ہے، تو وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی اس میں صداقت نہیں ہوگی. تو قرآن پاک یہ آخری آسمانی کتاب ہے، تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس کی پیروی کیسے ہوگی، اس سے ہم کیسے ہدایت حاصل کریں گے، یہ ہمیں آج سوچنا ہے. اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ ان صورتوں میں قرآن پاک کی ایک پہلی صورت حضرت سورت فاتحہ سے لے کر کے، سورت فاتحہ سے لے کر کے سارا قرآن پڑھتے ہوئے سورت والناس تک آخری صورت 114 صورتیں اس میں ہیں. تو ان کے مختلف اگر ہم جائزہ لیں، دیکھیں، سمجھیں تفصیلاً، بہت وقت بھی چاہیے تو لیکن یہ ہمیں وقت دینا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی ایک اصل چیز کتاب دی ہے جو حدیث مقدسہ، جی حدیث رسول، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزید تشریح کر دیتی ہے، وضاحت کر دیتی ہے. اسی لیے تو قرآن پاک کے اوپر ہر حرف پر اجر رکھا گیا کہ ہم نے سمجھنا اس قرآن کو ہی ہے. تو حضور پاک کی سیرت سے، حضور پاک کی حدیث سے وضاحتیں مل جاتی ہیں، آسانی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راز منکشف کر دے. اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اور جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی اللہ تعالیٰ وہ ہمارے پاس آسان کر دے اور سمجھائے، سمجھ آ جائے، تاکہ اس دنیا میں یہ خیر کا ذخیرہ، یہ قرآن مجید ہم اس سے بدرجہ اتم فائدہ اٹھا سکیں. یہ بہت ہی اہم کتاب ہے. اس سے غیر مسلم بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ رب کی حقیقتیں ہیں اور سچی کتاب ہے اور صحیح باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور جو بھی وقت میسر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. سورت انشراح میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں. تو وہیں آگے جا کے کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب تم رشتوں ناتوں سے، اپنے امور دھندوں سے، کام کاج سے کچھ فرصت مل جائے تو اس کی طرف لوٹو، اس کی طرف لپکو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی تلاوت کرو، رب کو یاد کرو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو ہمیں جب فارغ ٹائم ملے، فارغ اوقات میں، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بھئی یہ دنیا میں زندگی نہ گزاریں، روزی رزق نہ کما سکیں، آرام نیند نہ کر سکیں. نہیں، یہ سب عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، اور یہ کپڑے اور یہ چیزیں. لیکن فضولیات سے، اسراف سے اللہ تعالیٰ چونکہ بچاتا ہے، بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ آگاہی دی ہے کہ اس میں ہم لپکیں، اس میں ہمارے بینیفٹس ہیں، اس میں ہماری نیکیاں ہیں ہر حرف پہ. جی فرمایا کیا گیا کہ اس قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں
اور اللہ پاک چاہیں تو بہت اضافہ بھی فرما دیتے ہیں، وہ اضافہ بڑھ جاتا 700 نیکیوں درجوں تک اس کا اجر اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی طرف ہمیں توجہ اور ہمارا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے یہ آسان فرما دے، ہم قرآن پاک سے محبت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔